56 بہنوں کا ایک بھائی کون ہے؟ اور وہ بھائی بڑا دلیر اور بہادر ہے۔ 56 بہنوں کا بھائی کون ہے؟ میں آپ کو یہ سارا تذکرہ اس ڈیٹیل ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ امت مسلمہ میں سب نے بڑکیں مار لیں، سب نے گن گرج دکھا لی، لیکن اسرائیل کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا۔ سو ایران بینگ دی فرسٹ کنٹری جس نے ڈائریکٹلی اس کو چیلنج بھی کیا اور اپنی سرزمین استعمال کرتے ہوئے اس کے اوپر حملہ بھی کیا۔ تو 56 اسلامک کنٹریز میں ایک بہادر نکلا، وہ ایران نکلا۔ اب جو ایران کے حملے کی بات کی، اسرائیل کی جو کنڈیشن ہے وہ ایک روتے ہوئے بچے کی طرح ہے۔ وہ روتا ہوا بچہ کون ہے؟ جو باہر سڑک پہ بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی بڑی ڈینگیں مارتا تھا، بڑی بڑی بدماشیاں کرتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو چیلنج کرتا تھا، آتے آتے لوگوں کو ویسی انگلیاں توڑتا تھا۔ تو اس کی پٹائی ایک گلی میں عام انسان نے بیٹھ کر دی، اور جس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، جس کے پاس کوئی جدید ترین ہتھیار بھی نہیں تھے، جس کے پاس کوئی جدید ترین میزائل بھی نہیں تھے، جو اٹامک پاور بھی نہیں تھا، لیکن 1.2 بلین کا جو ڈز ایران نے اس وقت اسرائیل کو مارا، جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کا ایک جو دفاعی نظام ہے جس کو وہ آئرن ڈوم کہتے ہیں، وہ آئرن ڈوم بالکل نچلی سطح پر ڈیفینڈ کرتا ہے، اس سے اوپر ڈیوڈ سلنگ ہے ایک ان کا دفاعی نظام، وہ ڈیفینڈ کرتا ہے، اور پھر اس کے اوپر ان کا ایرو 1 اور ایرو 2 دفاعی نظام ہے۔ تو ایک 4 لیئرز ہیں ان کے ڈیفینس سسٹم کی، جو تل ابیب، یروشلم اور پورے اسرائیل کو وہ کور کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ 4 ایرانی میزائل پھر بھی اس کو بریچ کر کے گھس گئے اور ان کے فضائی اڈے کو، میں کہتا ہوں جی، ایک چھوٹا سا بھی نقصان پہنچایا، لیکن اس روتے ہوئے بدماش بچے کی بدماشی مٹی میں ملا دی، جس کو اپنی مدد کرانے کے لیے امریکہ، برطانیہ، یورپ چیخنا پڑا کہ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اپنے اتحادیوں کو بلانا پڑا، مجھے بچاؤ۔ اردن نے اپنی فضائی سپیس میں جتنے ڈرون تھے ان کو مار گرایا، چلو جی آپ اس کے ایلائے ہو، ایلائے بن جاؤ۔ لیکن بات یہ کہ جو 1.2 بلین ڈالر کی چپت پڑی ہے نا اسرائیل کو، ان جنگی حالات میں بھی ایران کی واہ واہ ہو گئی ہے۔ اختلاف کر سکتے ہیں ایرانی پالیسی سے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایٹ دا سیم ٹائم اس کی ہمت کو داد دیں گے۔ اب ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان کا 22 اپریل سے دورہ کرنے والے ہیں۔ یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ ابھی سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن، ان کے وزیر خارجہ جناب فرحان صاحب وہ تشریف لائے تھے، فیصل بن فرحان وہ تشریف لائے، بڑے اچھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کیے۔ پاکستان کا بڑا درینہ ایک تعلق ہے، ہمارا ایک مذہبی لگاؤ بھی ہے، ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ۔ لیکن اب سعودی عربیہ، پاکستان اور باقی اسلامک کنٹریز کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی ان تمام حالات سے کیسے نپٹا جائے۔ وہ ایک اکیلا تنہا لڑ رہا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ زیادہ زیادہ بیلسٹک میزائل، کروز میزائل، اپنے لاتعداد جو ان گائیڈڈ ڈرونز ہیں ان کو اڑا لے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ اس کی ہمت دیکھیں، انہوں نے چیلنج کر لیا، اسرائیل کو مٹی چٹائی ہے، اسرائیل کو دھول چٹائی ہے، اسرائیل کے سارے دعوے غلط ثابت ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کا دا موسٹ سپر پاور ہونے کا دعویٰ ایران نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ اب دس از اے ویری ویری بگ اچیومنٹ۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایران کو اپریشیٹ ضرور کر سکتے ہیں کہ ایران ہیز ڈن اے ویری ویری گڈ جاب مسلمانوں کے لیے۔ دے ہیو ڈن اٹ ایکچولی۔ مسلمانوں، بھائی صہیونی طاقتیں ہیں نا، ہماری آخر میں لڑائی کس سے ہونی ہے؟ انہی سے ہونی ہے، پھڈا ان کا ہمارا ہے۔ لیکن ان کو جو چیلنج کر لیا اور جو ان کو منہ توڑ جواب دے دیا، میں کہتا ہوں بلے بلے ہو گئی ہے۔ اور کچھ نہ کرو میرے دوستوں، کچھ نہیں کر سکتے یہاں بیٹھ کر ہم، لیکن ہم کم از کم بول سکتے ہیں، ان کے لیے لکھ سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ امریکہ بھی نا، اس نے بھی منع کر دیا اسرائیل کو کہ بھائی جان اگر تم ان پہ اٹیک کرو گے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، ہاں تمہارا ڈیفینس کرنے کے لیے تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوں، لیکن اگر تم ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرو گے تو میں ساتھ میں نہیں ہوں۔ اور دوسری بڑی بات جو ایران نے زبردست کی ہے نا، ایران نے چھپ کے وار نہیں کیا۔ بقول ایران انہوں نے 72 گھنٹے پہلے اپنے ہمسایہ ممالک کو بتایا تھا، ایون امریکہ کو بھی انفارم کیا تھا کہ ہم یہ حملہ کرنے والے ہیں۔
سو بہادری کی مثال قائم کر دی ہے. 56 بہنوں کا ایک بھائی ہے، وہ ہے ایران. باقی اسلامی ممالک دیکھیں کیا کرتے ہیں، بٹ دے ہیو ڈن اٹ، دے ہیو نیلڈ اٹ. اب اسرائیل جو مرضی کرے. فلسطین میں بے گناہ ہزاروں لوگوں کو اس نے شہید کر دیا. یہ یونائٹڈ نیشنز جو ان کا پٹھو ہے، جو سلامتی کونسل یونائٹڈ نیشن کی ان کی پٹھو ہے، انہوں نے کچھ نہیں بولا. ان کو صرف ایران کے حملے نظر آ رہے ہیں. تو بھائی اس وقت تم سو رہے ہو خواب و غفلت کی خرگوش کے مزے لے رہے ہو نیند میں، جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر غزہ کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا. وہ انسان نہیں تھے کیا، وہ جانور تھے جن کو اس نے وہاں پہ مارا. بٹ مزیدار کام کر دیا ایران نے. فلسطین والے بھی خوش ہیں. بیت المقدس کے اوپر سے جب وہ میزائل دیکھنے کا منظر ہم نے دیکھا ان ویڈیوز میں، تو یقین مانے سوائے اللہ اکبر کے اور کچھ منہ سے نہیں نکلا. ویری گڈ، ویری ویل ڈن ایران. ہم آپ کے ساتھ جو میکسیمم سپورٹ اپریشیٹ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں، وی ول ڈو اٹ. ہم کرتے رہیں گے. ڈرتے ورتے ہم بھی کسی سے نہیں ہیں، لیکن آپ کا ہمارا ڈسٹینس بڑا ہے. لیکن آپ نے اس 1000 کلومیٹر کے فاصلے کو نا ایسے کرا دیا ایسے. لیکن وہ میزائل آپ کب چلائیں گے جو 12 منٹ میں یروشلم اور تل ابیب پہنچ جائے گا، جس کی وجہ سے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اسرائیل والوں کی. خیر، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.